محرم الحرام کا مہینہ جو نہایت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں عبادت و ریاضت کے بے شمار فضائل ہیں اور جس کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر بھی صراحتاً مذکور ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی احادیث کریمہ کے اندر بیان فرمائی۔ محرم کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہاں اس کی فضیلتیں اور اس کے ادب و احترام کا لحاظ کیا جاتا ہے، وہیں محرم الحرام کے اندر بے جا رسم و رسومات خرافات بھی عوام کے درمیان جنم لے لیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے امام حسین کے نام پر اپنے بچوں کو فقیر بنانا۔ فقیر بنانے کی کیا حقیقت ہے، تو عوامی سطح پر جب ہم نے معلوم کیا اور اس کے بارے میں غور و فکر کیا، تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں کے یہاں پر بچے نہیں ہوتے یا بچے انتقال کر جاتے ہیں پیدائش کے بعد، تو وہ یہ منت مانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے زندہ رہے تو ہم 10 سال تک یا 8 سال تک اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بنائیں گے۔ پھر محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو 10 دنوں میں ان بچوں کو ہرا لباس پہنا کر اور امام حسین کے نام پر گھر گھر ان کو بھیجا جاتا ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ یہ امام حسین کے فقیر بننے کی کوئی حقیقت ہے۔ شرع میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اپنے بچوں کو امام حسین کے نام پر فقیر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھرانہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے امت کے افراد کی ہر وقت ہر دور میں امداد فرمائی ہے۔ نہایت ہی سخی گھرانہ، اور دین کی بھی حفاظت کی، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور اگر آپ کے در پر کوئی سائل، کوئی مجبور، کوئی مفلس، کوئی لاچار آیا تو حتی الامکان اس کی امداد کی گئی ہے، آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے۔ اب رہی بات امام حسین کے نام پر فقیر بنانے کی، تو چونکہ عوام میں جو رواج ہے کہ بچوں کو امام حسین کے نام پر فقیر بنا کر ان کو گھر بھیجنا، ان سے بھیک منگوانا، شرعاً یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فقیر بنایا ہے امام حسین کے نام پر۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ بھیک منگوائی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں پر جا کر، لوگوں کے دروازوں پر اس کو کھڑا کر کے پکروانا، بھیک منگوانا۔ تو عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ فقیر امام حسین کا ہو اور بھیک مانگے لوگوں سے۔ امام حسین کے نام سے دعائیں مانگنا، امام حسین کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یا امام حسین کے روضے پر پہنچ کر وہاں دعائیں مانگنا، اپنی مرادیں مانگنا، یہ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، جائز و درست ہے، مستحسن ہے۔ بلکہ اس روضے کی حاضری کا شرف اگر حاصل ہو تو پھر وہاں کی برکتیں بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنانے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتاوی رضویہ کے اندر سوال ہوا کہ امام حسین کے نام پر جو بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں گدائی 3 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ جو غنی ہیں، اغنیا ہیں، مالدار ہیں، جیسے کہ سادھو یا جوگی کے بچے، ان کو شرعاً بھیک مانگنا یا ان کو دینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود ہی مالدار ہیں، غنی ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو قدر نصاب کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہاتھ پیر صحیح و سالم ہیں، محنت و مزدوری کر کے کما کھا سکتے ہیں، اور کسی ایسی چیز کا بھی مطالبہ، کسی ایسی چیز کے لیے بھی نہیں مانگتے کہ جس کے لیے وہ کما نہیں سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا منع ہے، اور ان کے لیے سوال کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ ان کو دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مالک نصاب نہیں اور ہاتھ اور پاؤں سے بھی سالم نہیں ہیں، معذور ہیں، یا جتنی کی ان کو حاجت ہے اتنی وہ کما نہیں سکتے، اتنی محنت کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو فرمایا یہی اصل مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا یا اپنا صدقہ دینا یہ بہتر اور افضل ہے، اور ان کے لیے سوال کرنا بھی حلال ہے، ان کے لیے یہ مال طیب ہے، ان کے لیے اس کا کھانا پینا سب حلال ہے۔ صدر الشریعہ حضور مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کے نام پر جو اپنے بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور ان سے گھر گھر بھیک منگوائی جاتی ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسی منت مان لی تو اس منت کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے لا نظر فی معصیت، یعنی گناہ کے کام کی منت نہیں ہے،
منت جو ہے اس بات کی، اگر آپ نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کیجئے، اور اگر نافرمانی کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو نہ کرنا ہی ضروری ہے۔ شریعت کی مخالفت میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لا طاعت لأحد فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو بھلائی کے کاموں میں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، اور کما قال ہے۔ لہٰذا امام حسین کے نام پر اپنے بچوں کو فقیر بنانا یہ شرائط درست نہیں ہے۔ امام حسین کے وسیلے سے دعائیں کرنا، امام حسین کے نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یہ جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کے وسیلے سے ان کے صدقے میں دعائیں کی جائیں، ان کے ذریعے اللہ سے اپنی مرادیں مانگی جائیں، منتیں مانی جائیں، تو اللہ ان کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔